بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 331 ہے، اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے سلسلے میں حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے بعد قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کی روشنی میں آغاز ہوا ہے۔ ہم صرف وہ حدیثیں بیان کریں گے جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے اوصاف سے، آپ کے کمالات سے ہے، آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ سے۔ یہ حدیث جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے، بعثت کے مقصد کو بیان کرتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے اختتامی مقام کو واضح کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نام بیان فرمایا کہ میں محمد ہوں، انا محمد، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، اور دنیا جہاں میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنی تعریف دنیا میں بار بار اور بار بار کی گئی ہے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے زیادہ دنیا میں اتنی طویل مدت تک، اور یقین ہے کہ قیامت تک ہوتی رہے گی تعریف، اتنی تعریف کسی شخصیت کی نہیں کی گئی۔ اسی لیے پیغمبر محمد ہیں کہ جن کی تعریف زیادہ سے زیادہ کی گئی۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی مدح اور تعریف اتنی بار اور اتنے دلوں سے کی گئی ہو، اتنی کیفیت میں ڈوب کر کی گئی ہو، جتنی تعریف پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ ہر وقت، ہر زبان پر، ہر نماز میں، ہر اذان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام گرامی لیا جاتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ فضاؤں میں پیغمبر کا نام ہر اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ نام اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، کردار اور تعلیمات ایسی کامل ہیں جن کی تعریف ہمیشہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میں احمد ہوں، اور احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ وہ نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بشارت کے طور پر دیا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ گویا محمد آپ علیہ السلام کا نام وہ نام ہے جو زمین والوں نے رکھا، اور احمد وہ نام ہے جو آسمان والوں نے رکھا۔ دونوں نام مل کر بتاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح زمین و آسمان میں جاری ہے۔ تیسرا نام ہے، پیغمبر نے فرمایا میں ماحی ہوں، یعنی مٹانے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ کفر کو مٹائیں، شرک کو مٹائیں، جہالت کو مٹائیں، ظلم کو مٹائیں، اور جاہلیت کی گمراہیوں کو مٹا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے سے عقیدہ توحید زندہ ہوا، انسانیت نے اپنی اصل کو پہچانا، اور دنیا میں عدل اور علم کا نور پھیل گیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔ اور چوتھا نام پیغمبر کا الحاشر، یعنی وہ جس کے بعد لوگوں کا حشر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظہور قیامت کے قریب ہونے کی علامت بھی ہے۔ اور پانچواں نام ہے العاقب، جس کے معنی آخر میں آنے والا،
یعنی جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، پیغمبر عاقب بھی ہیں۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کا دروازہ ہمیشہ آپ کے بعد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب آپ کی شریعت یہ آخری رہے گی، دائمی شریعت رہے گی، ابدی شریعت رہے گی، اور آپ ہی کی امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قیامت تک ہدایت کا ذریعہ رہے گی۔ یہ حدیث اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع الصفات ہے، آپ میں نبیوں کے اوصاف جمع ہیں، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو غالب کیا، کفر کو مٹایا اور انسانیت کو روشنی بخشی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموں میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جھلکتے ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، اللہ، عاقب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیغمبر کے ان ناموں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔